کون ہے دیکھوں اور کوئی آتا ہے کیا؟ میں بھی تو دیکھوں کہ حسین کے پکے سچے غلام ہے، خالی نعرے لگانے والے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ منہ میں ڈھکیے۔ ہاں ماشاءاللہ، آجو ادھر آجو، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ۔ شرماؤ مت بیٹا، شرماؤ مت، شرماؤ بالکل مت شرماؤ۔ انشاءاللہ سمجھے، یہ ہاتھ کی ٹچنگ تمہیں کہیں اور لے جائے گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ آج کے بعد داڑھی اور نماز، ہاں نماز بھی پڑھو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ماں باپ کی عزت کرو گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد عثمان ہے، بس یہ ہاں محمد عثمان۔ اور کوئی ہیں دوسرے؟ بس یہ ایک ہی نبی کا دامن پکڑے ہوئے تھے تم؟ کیا اس دامن کے چکر میں کوئی پیر آ جائے تو اس کے کپڑے بھی پھاٹ ڈالنے کے چکر میں رہتے ہو تم؟ ایک پیر صاحب کا تو ایک مرید موزے ہی اتار کے لے کے بھاگ گیا، رہ گیا بیچارہ ٹھٹرتا ہوا پیر ایک پاؤں سے ایسے۔ میری تقریر دی، میں نے کہا چوری کا اگر گھر میں قرآن رکھو گے تب بھی برکت نہیں ہوگی، سمجھے؟ یہ تو موزہ رہا ہے، کوئی اور ایسا؟ ہو گیا امتحان؟ ویسے تم کہہ رہے تھے ہاں قربانی پیش کر دیں گے، کیا قربانی کرو گے تم؟ جو یہی وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہاں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری داڑھی نہیں مڑے گی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ واقعی حضرت نے ہمارے جو نعرہ لگایا تو تم بھی کود کود کے خوب نعرے لگا رہے ہیں، میں بیٹھے ہوا سنتا تو رہا۔ میں نے کہا دیکھوں تو ان کا نعرے میں ہے کتنا دم، حضرت کے تو ہے، اور وہ بھی مہندی لگوگی الحمدللہ، سمجھے؟ چلو آقا سے یا اللہ والوں سے اگر محبت کرو تو سچی محبت کرو۔ آدھی روٹی کھاؤ لیکن حلال کی کھاؤ، سمجھے؟ آدھی روٹی کھاؤ، حلال کی کھاؤ۔ ایک دن جیو مگر کسی شریف کی زندگی جیو، شرافت کی۔ اور آدمی نادانی میں بھول کر کے اب تک اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ غفور الرحیم میں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور ابھی توبہ کری، کل کو پھر گناہ ٹھوک دیا، پھر توبہ کری، پھر ٹھوک مارا، پھر ادھر روزانہ رات کو توبہ اور دوسرے دن اٹھتے ہی پھر گناہ، پھر ادھر توبہ، تو یہ ہوگا کھلواڑ، پھر یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکی سچی توبہ کر لینا، اور نبی کا نام، مدینے کا نام دل پہ لکھ کے جانا، پکے سچے۔ ایک آل رسول ہیں، وہ بھی سید زادے ہیں، کچھوچا شریف کے ہیں، جن کا نام مظفر میاں کچھوچا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک کلام اتنا پیارا لکھا ہے، یہ میں اتنے دل سے پڑھتا ہوں یہ اشعار، دل سے، اگر تم بھی دل سے سنو گے نا اور عمل کرو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، پڑھ دوں؟ کون کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ پھر کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ بولو یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ سبحان لکھ اللہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت
سرزمین نرسوا سرزمین نرسوا نعرہ تکبیر. ان کا نعرہ بھی لگ رہا ہے اب چھوٹا ہو گیا. تم مت ڈرو تم مت ڈرو. یہ سوچ رہا کہ حضرت کہیں رخ میری طرف کو نہ ہو جائے. تم تو صحیح ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, ہمارا سب کام بڑھیا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا, اور کھاتے پیتے انسان کو کام بڑھیا ہوتے ہیں. تو یہ شعر بالکل یاد کر کے جانا, سمجھے. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, بولو نا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موت آ جائے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو, ہاں جینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مختار کی آمد. نعرہ تکبیر, سرزمین نرسوا, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. یہ شعر اتنا پیارا ہے, انہوں نے حضور کے پسینے پہ لکھا ہے. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو, میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ لو. اصل میں ایک حدیث سامنے آئی حضرت, ایک صحابی رسول کی 2 بیویاں تھیں. ایک صحابی کی کتنی بیویاں تھیں بولو؟ 2 بیویاں تھیں, ایک چھوٹی والی اور ایک بڑی والی. وہ دونوں بیویاں خوشبو بہت زیادہ لگاتی تھیں. کیوں؟ اس لیے ان کے شوہر کے پاس سے بھی بہت زیادہ خوشبو آتی تھی. تو وہ سمجھتی تھی ہمارے شوہر خوشبو کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی پسند کرنی چاہیے. مگر آج کل بیویاں ایسی نہیں ہیں. اگر کوئی شوہر اپنی مرضی سے سوٹ لا جائے تو اس کی ناک سکڑی کی سکڑی رہ جاتی. کہتی ہے یہ ملا تمہیں بازار میں, کوئی دوسرا نہیں ملا؟ اچھا کتنے کا ہے؟ اگر 5000 کا بھی اور بتا دو 500 دے دو, بالکل بیکار ہے. بس کچھ عورتیں ایسی اگر شوہر ساتھ میں تو پردہ ڈالے پڑی ہے, برقع شوہر گیا تو پردہ بھی گیا. ہاں پردہ بھی ہے, کچھ ایسی بھی ہیں جب تک شوہر ہے گھر میں تو خوب آرام سے دوپٹہ اوپٹہ اوڑے رہیں گی. اور میں نے کئی تقریروں میں ایسا کہا ہے, کئی تقریروں میری نیٹ پہ آئی ہیں. تم شادی دیکھو, کسی کی بھی شادی دیکھو, نرسوے میں شادی تو ہوتی ہوگی نا, بولو الحمدللہ. مگر ہر وہ بچہ دیکھو چھوٹا سا موبائل پہ لگا پڑا, دیکھو کتنا چھوٹا وہ لگا پڑا موبائل پہ, دیکھو یہ لگا پڑا اتنا بڑا, اس کے دادا سے موبائل نہیں چلے گا اور یہ چلا رہا ہے. بات صحیح ہے. کاش اگر اس کے ابا نے اس کے ہاتھ میں قرآن دیا ہوتا نا تو یہاں کھڑوں کا نعت پڑھتا یا تقریر کرتا, قرآن کی تلاوت کرتا, سمجھے. مگر موبائل سب کچھ پتا, سمجھے. تو شادی اگر دیکھو تو 50 لڑکیاں ہیں, بیویاں ہیں, تو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں اور میک اپ کے مارے پتی پڑی ہیں.
جبکہ میک اپ شوہر کے لیے جائز ہے. مشکل سے 1000 بیویوں میں ایک بیوی ایسی ہوگی جو رات کو میک اپ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو. میک اپ کی جو اجازت ہے، جو جائز ہے، وہ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. اور رات کو تو شوہر کے سامنے منہ سڑا ہوا رکھے گی، سڑی سنی لٹلی، سمجھے؟ اور اگر کہیں جانا ہے تو کریم پہ کریم، پاؤڈر پہ پاؤڈر، اور لالی پہ لالی، اور لپسٹک پہ لپسٹک، اور بالوں کی چٹیا کبھی یوں کھڑی ہے تو کبھی یوں کھڑی ہے، کبھی ادھر پڑی ہے، اور اب کھچ کھچا کے پیچھے اللہ نے دی تو کھچ کھچا کے آگے لے آئی، اور بعض تو یوں کھینچ کے کھوٹا کھڑا کر رہے، کھوٹا. اللہ معاف فرمائے، سمجھے اللہ. اچھا نہیں ہے یہ فیشن اتنا لے ڈوبا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ شادیوں میں جو فیشن کر کے جا رہے کسے دکھانے جا رہی ہیں اتنا بتا دو. غیروں کو. یہ جملہ دو غیروں کو. اور غیروں کے سامنے جائز نہیں ہے. کہاں کا تو میک اپ کے ساتھ میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے میک اپ ہے. شوہر پوری زندگی گزر گئی، اس بیچارے غریب کو کبھی میک اپ میں دیکھنے نہیں ملی ہوگی. اسے تو وہی تیوری چڑھوی ملے گی، تیوری چڑھوی. جھگڑا ہی ملے گا رات بھر، جھگڑا ہی. اچھا مولانا سر ہے نہیں ایسا؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا. یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا. لگ رہا ہے یہ بیچارے دکھیارے لگ رہے ہیں، دعا کرو ان کے لیے. اچھا بات سچ نہیں گا. میک والے کہاں گئے؟ کھیت میں گئے کیا؟ چلو بہرحال سنو میرے طرف توجہ دو. بات یہ چل رہی تھی وہ صحابی کی 2 بیویاں، اور دونوں اس لیے خوشبو لگاتی تھی تاکہ ان کے شوہر کو پسند آئے. روزانہ رات کو اچھی اچھی خوشبو لگاتی تھی، لیکن شوہر کے پاس جب جاتی تھی تو شوہر کی خوشبو ان کی خوشبو پر غالب آ جاتی تھی. رات کو پریشان رہتی تھی ہمارے شوہر خوشبو کون سی لگاتے ہیں. اور اتفاق سے ان کا چمڑے کا ایک تھیلا تھا، وہ ٹنگا رہتا تھا، تو روزانہ وہ تھیلا کھکڑ جاتا تھا. کبھی چھوٹی والی آگے کھگوڑ کے چلی جاتی تھی، کبھی بڑی والی، کہ اصل میں عطر کی شیشی رکھی کہاں. جیسے ہمارے علاقے میں بھی بلکہ پورے ہندوستان میں چل رہا، کچھ کے گھر سے پیسے غائب ہوتے ہیں. پیسے ایک صاحب کے پیسے غائب ہوتے، بولے صاحب ہمارے یہاں جنات پیسے غائب کر دیتے ہیں. میں نے کہا جنات کا ہوٹل چل رہا ہے، وہ ریسٹورنٹ میں جا رہا ہے، جو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے اسے کیا ضرورت ہے؟ بولے پتہ نہیں. میں نے کہا چل علاج ہو جائے گا. ایسا کرنا اپنی بیوی کو 15 دن میکے چھوڑ کے آ جانا اور تعویذ دے دوں گا. 15 دن میکے چھوڑ کے آیا. میں نے کہا پیسے غائب ہوئے؟ بولے نہیں. تو لیکن بولے پتہ نہیں چلا اس جن کا. میں نے کہا جن تھوڑی ہے، جنات نہیں تھی تیرے گھر میں. بولے جنات نہیں تھی؟ بولے ہاں. میں نے کہا ہاں. بولے وہ؟ میں نے کہا وہ میکے گئے ہوئی ہے. ایسے حالات. وہ دونوں صحابی کی دونوں بیویاں پریشان رہتی تھی. آیا ہماری خوشبو فیل ہے، اچھا خریدتی ہے، لگاتی ہے. ایک دن کیا ہوا، ان کے شوہر موڈ میں آ گئے. صحابی رسول آ گئے. آنے کے بعد کہنے لگے، بولنے لگے، او میری بیوی مانگو، آج کیا مانگتی ہو مانگ لو، اگر جو مانگو گی وہ دے دوں گا. مانگو، میری طبیعت تم نے خوش کر دی ہے، مانگو. دونوں بیویاں بیٹھ گئی. کہنے لگی سنو، ہمیں زیورات نہیں چاہیے، ہمیں روپیہ دولت نہیں چاہیے، ہمیں کپڑے لتے نہیں چاہیے. تو پھر کیا چاہیے؟ کہ میرے سر تاج
ہم بہت دنوں سے اپنے دل میں ایک بات رکھے پڑے ہیں، اگر اجازت ہو تو پوچھ لیں، سچی سچی وہ بات بتا دینا۔ شوہر کہنے لگے پوچھو۔ دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی کہنے لگی او میرے سرتاج اتنا بتا دو کہ تم خوشبو کون سی لگاتے ہو، عطر کون سا لگاتے ہو، کون سی دکان سے لاتے ہو۔ دوسری بیوی بولی یہ اور بتا دینا کہ تم رکھتے کہاں ہو۔ وہ تو کہنے لگے مسکرا کر کے بولے، کہا میری بیوی جب سے میری شادی ہوئی ہے اب تک میں نے خوشبو لگائی نہیں۔ تو دونوں چکر میں پڑ گئی، بولی ہماری ناک تو خراب نہیں ہے کہیں، ہماری خوشبو سے زیادہ آپ کی خوشبو، میں نے پہلے کہا تھا بات بتا دینا۔ وہ اور ہنسے، کہنے لگے بات بالکل سچ ہے، یقین کرو میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ تو بولی پھر یہ بتاؤ جب خوشبو نہیں لگائی تو تمہارے پاس خوشبو آتی کیسے؟ اب بات کھلے گی، کہا خوشبو آتی کیسے ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے، بولنے لگے آؤ میری کہانی سنو۔ دونوں بیویاں بیٹھ گئیں، وہ صحابی رسول بولنے لگے، بولے سنو میری بیویوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا مجھے کھجلی ہو گئی تھی۔ وہ صحابی بولے کھجلی ہو گئی تھی، کھجلی کو تو جانتے ہی ہوگے، کبھی دیکھیے گاؤں میں اگر ٹٹولا جائے تو 20 لوگ ایسے نکلیں گے جن کے پاس کھجلی ہو، سمجھے؟ اللہ اللہ سنو، وہ کہنے لگے مجھے کھجلی ہو گئی تھی لیکن میں کھجاتا تھا، مجھے بڑی شرم و حیا غیرت آتی تھی۔ بہن بیٹھی ہو تب بھی میں کھجانے کو ہاتھ چلا جاتا تھا، ماں بیٹھی ہو تب بھی مجھے شرم آیا کرتی تھی، میں پریشان تھا، میں دوائی کر رہا تھا لیکن دوا اثر نہیں کر رہی تھی، میری کھجلی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صحابی کہنے لگے میں پریشان تھا، بہت زیادہ رویا کرتا تھا۔ ایک دن گرمی پڑ رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، دوپہری کا ٹائم تھا، روتے روتے مجھے یاد آ گئے آمنہ کے لال، مجھے یاد آ گئے نبی مختار، یاد آ گئے کہ جس کی کہیں نہ بنے، جس کی بگڑی بگڑی رہے، وہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلا جائے۔ ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو نبی کے در سے ملتا ہے۔ بریلی کے امام علامت الزمان فرید الآبال ملحد النظار سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، بولے لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ذرا پیار سے بولو نا، تھک گئے ہو کیا؟ لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی۔ ان کے دل میں آیا، خیال آیا، ارے ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے، تو پھر تو کیوں پریشان گھوم رہا؟ ارے نبی آقا، نبی معظم تو وہ ہے کہ زمین بنی انہی کے صدقے میں، آسمان بنا انہی کے صدقے میں، کائنات
کا ذرہ ذرہ بلا، انہی کے صدقے میں پھر اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چلین و چلا تمہارے لیے، اور بلے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ صحابی کہنے لگے مجھے نبی یاد آ گئے، دوپہری کا ٹائم تھا، گرمی پڑ رہی تھی، میں سیدھا نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جانے کے بعد سننے کی بات ہے، جانے کے بعد میں نبی کے پاؤں دبانے لگا، اور دباتے دباتے رو دیا۔ میرے نبی کہنے لگے بول تو کیوں رو رہا؟ کہنے لگا آقا کھجلی